بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک پوائنٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی معروف شخصیت، ریڈیو پاکستان میں 35 سال تک خدمات سر انجام دینے والے، کنٹرولر پروگرام سے لے کر اسٹیشن ڈائریکٹر تک رہنے والے، پاکستان کا چپا چپا گھومنے والے، دیکھنے والے، پاکستان کے مایہ ناز ریڈیو کے آفیسر جناب آصف خان کھیتران صاحب۔ اب ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ 35 سالہ سفر کیسے طے کیا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے پاکستان کے مختلف ادوار دیکھے، بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ان کو ملنے کا موقع انہیں ملا، تو ان کا کامیابی کا یہ سفر کیسا رہا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ پبلک پوائنٹ میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اپنے بہت سارے پیاروں سے بات کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ، بہت محبت آپ۔ میں تقریباً 2 درجن کے قریب پروگرام کر چکا ہوں، لیکن جو میری خوشی آج کے پروگرام کے حوالے سے ہے، یقین کریں ناقابل بیان ہے۔ آپ میرے استاد ہیں، میرے رہنما ہیں، اور میں اس شعبے میں آپ جیسی جو شخصیات ہیں ان کو دیکھ کر آیا ہوں، اور آپ کی پورے کا پورا کیریئر آپ کا میرے لیے مشعل راہ ہے سر۔ ارون بھائی، یہ آپ کی انکساری کی بات ہے، ورنہ میں آپ کو عرض کروں کہ میں یہ نہیں کہ یہ کچھ ستائش باہمی ہے کہ آپ نے میری تعریف کی ہے تو میں اس کے جواب میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اور مجھے خوشی ہے کہ ملتان ویسے ماشاءاللہ بڑی زرخیز مٹی، اور یہاں سے بہت سارے لوگوں نے پاکستانی دنیا بھر میں اپنا نام کمایا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے بہت کم عرصے میں اپنے ویور، اپنے چاہنے والے اپنے ساتھ شامل کیے، اتنا بہت کم ہوتا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے یہ الفاظ میری زندگی کے بیسٹ کمپلیمنٹس ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے آگے بڑھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ آپ نے یہ جو کامیابی کا سفر ہے آپ کا، یہ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ 35 سال پر محیط ریڈیو پاکستان سے وابستگی، اور ریڈیو پاکستان مجھے یاد ہے بچپن میں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جب پاکستانی ٹیم باہر میچ کھیلنے جاتی تھی تو ہم اپنے کان کے ساتھ ریڈیو لگا کر جو ہے وہ کیمنٹری سنا کرتے تھے، اور کوئی بھی بڑی بریکنگ نیوز ملکی حالات کے حوالے سے ہوتی تھی تو صرف اور صرف ریڈیو پاکستان ایسا واحد ذریعہ تھا جو پیغام رسانی کا ذریعہ تھا۔ تو اتنے بڑے آپ نے ادارے میں 35 سال سروسز انجام دی ہیں، تو اس سفر کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے گا جی۔ ہارون بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج کہا یہ جاتا ہے کہ ریڈیو کا ایک دور تھا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ریڈیو کا آج بھی دور ہے، لیکن آپ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس وقت کوئی اور میڈیم تھا ہی نہیں۔ ٹیلی ویژن تھا لیکن اس کی رسائی بہت کم لوگوں تک تھی، اور وہ بھی پی ٹی وی تھا جو دن کے اوقات میں ایک مخصوص اوقات میں اپنے پروگرام دیتا تھا۔ 1987 میرا آغاز ہے ریڈیو پاکستان میں بحیثیت پروڈیوسر کام کرنے کا، اور جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے، میرا پہلا اسٹیشن جس پہ میں نے اپنی جوائننگ دی ٹریننگ کے بعد، اسلام آباد 6 مہینے ٹریننگ کے بعد، وہ آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ میں اپنے دوستوں کو آج کل حالانکہ سوشل میڈیا اور بہت سارے ذرائع ہیں لوگوں کو معلومات پہنچنے کی، کہ اب بھی وہ شہر، وہ جگہ ہمارے بہت سارے دوستوں سے اتنی عام نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے۔ میں خزدار میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی، ایک وادی ہے زیارت کے قریب ترین، نہیں جی، زراعت زیارت ہے کوئٹہ سے آگے جائیں تو یہ ہمارے پنجاب کی سائڈ پہ، لورالائی سائڈ پہ، یہ ہے آپ کا آر سی ڈی ہائی وے جو تھی کوئٹہ کراچی کے درمیان میں، خزدار ایک وادی ہے، اور کلات ایکچولی ڈویژن ہے، لیکن اس کا جو ڈویژن کا صدر مقام ہے وہ خزدار ہے۔ میں آپ کو عرض کروں جس طرح سے جو کچھ آپ نے ابھی اپنے سوال میں فرمایا ہے کہ یہ وہ دور تھا جب آپ کے پاس کوئی بھی اطلاع، انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن، کوئی اور ذریعہ نہیں تھا میڈیم کے حوالے سے سوائے ریڈیو کے، اور جو ہمارے ہاں ریڈیو آتے تھے کچھ غیر ملکی 1-2 ادارے کرتے تھے، وہ بھی ایک مخصوص ٹائم پہ جو تھا، جس کی سب سے زیادہ پہنچ تھی وہ ریڈیو پاکستان تھا۔
میں نے خزدار میں وہاں براہوی اور بلوچی بولی جاتی ہے، میں نے وہاں ایز پروڈیوسر آغاز کیا. پھر اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی بہاولپور. اور ابھی جو آپ نے کہا ہے تو میں یہاں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا جاؤں جی جی کہ 1989 میری پوسٹنگ ہے پروڈیوسر بہاولپور میں، اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. وہ تشریف لائے اپنے ایک دورے پہ، تو وہ جب اپنے کوپے سے بائی ٹرین آئے تھے، باہر نکلے ہیں تو بڑی چھوٹی سی جگہ تھی جہاں وہ آ کے رکے ہیں، تو سامنے لوگوں کا ایک ہجوم تھا ان کا استقبال کرنے کے لیے. اچھا، تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہاں یہ میرے منتظر ہیں، تو انہوں نے وہاں خطاب شروع کر دیا وہ میگا فون کے ذریعے. اب وہ کر رہے ہیں، میری ڈیوٹی تھی ایز پروڈیوسر، میں نے گلے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا وہ لٹکایا ہوا اور مائکرو فون ہاتھ پہ لیا ہوا ان کے سامنے کیا ہوا ہے. میں بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ایک دفعہ اچھا، اب حالت یہ ہے کہ وہاں ایک آدمی کی کھڑے ہونے کی بڑی مشکل سی جگہ تھی، وہ کوئی باقاعدہ طور پہ پلیٹ فارم نہیں تھا. تو ایک نظر انہوں نے دیکھا یہ کون ہے، ظاہر سیکورٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں. میرے ہاتھ میں مائک دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ اسٹیٹ کا بندہ ہے. تو انہوں نے جو میرے لیے آج بھی میں جس کو بڑا، اور بعد میں وہ اخبار بھی چھپی تھی تصویر لیکن محفوظ نہ رہ سکی، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ پیچھے سے آئی جی کھڑا ہے، باقی انتظامیہ کے لوگ ہیں کہ کہیں پش نہ ہو جاؤں میں اور میرا پاؤں نہ پھسلے، تو انہوں نے میرے گلے میں بازو ڈالے. ویری گڈ. اور انہوں نے جو ساری تقریر تھی وہ بالکل اسی طرح سے کی. دوسری ابھی آپ نے کی کہ کن کن دو لوگوں کو دیکھا. 1994 میں سینئر پروڈیوسر ہو کے ملتان آ گیا تھا. یہاں سے پھر خیرپور میرس ہمارا سندھ کا اسٹیشن ہے وہاں تھا. وہاں میں نے تقریباً کوئی 2 سال کام کیا. یہ وہ دور تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم پاکستان تھی. 1994 کی میں بات کر رہا ہوں. لاڑکانہ میں اس وقت اسٹیشن نہیں تھا. تو جو ٹیم جب اچھا وہ چونکہ ایم این اے تھی اپنے علاقے کی، جیسے گیلانی صاحب ملتان کی ہیں، اور جب وہ یہاں تو ایم این اے کی حیثیت سے تشریف لاتے رہے جب وزیر اعظم تھے، تو وزیر اعظم کی حیثیت وہ اپنے ایم این اے کے طور پہ حلقے میں تقریباً مہینے میں 2 دفعہ 3 دفعہ ان کا آنا ہوتا تھا، 2 تو 3 دن کے لیے ایک مہینے میں. تو جو باقی ہمارے پروڈیوسر ساتھی تھے وہ مقامی تھے. اور لاڑکانہ اس وقت اب پل بن گیا، اب آپ 1.5 گھنٹے میں چلے جاتے ہیں. اس وقت آپ کو وایا سکھر جانا پڑتا تھا، ایک لمبا راستہ تھا تو ڈیرو اور اپنا لاڑکانہ جانے کے لیے. تو وہ گڑھی خدا بخش، تو وہ اور اکثر وہاں 2-3 راتیں رکنا پڑتا تھا. تو وہ ذرا اوائڈ کرتے تھے کہ ہم فیملی والے ہیں گھر سے باہر، ہم چونکہ اکیلے ہوتے تھے اور ایک عقیدت بھی تھی میڈم صاحبہ سے، تو میں چلا جاتا تھا. تو بے تحاشا دفعہ مجھے میڈم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو ریکارڈ کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا. پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ ہمارا ملک کا ایک فوجی تسلط رہا، تو مشرف کی ریکارڈنگ میں نے بہت دفعہ کی. اچھا، اس کے بعد چونکہ زرداری صاحب تو وزیر اعظم رہے، صدر تھے، گیلانی صاحب کو ریکور کرنے کا بہت دفعہ اتفاق ہوا. تو یہ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں کا، تو اللہ نے مجھے یہ موقع ضرور دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اپنی جگہ پہ دوسرے شعبوں سے جو تعلق رکھنے والی شخصیات، وہی اسی طرف آنا تھا. ہارون بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ مجھے اس ادارے کی وجہ سے تقریباً مکمل طور پہ پورا پاکستان گھومنے کا، اور ہمارے جو یہ 4 صوبے ہیں گلگت کے علاوہ، ان میں پوسٹنگ کا مجھے موقع ملا. اور چونکہ ریڈیو ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپ وہاں کے لوگوں کی تاریخ، وہاں کے لوگوں کا کلچر، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں کی زبان، وہاں کے بود و باش، اس کے ساتھ آپ کا ضروری انٹریکشن ہے، اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. ریڈیو ہے ایسا ادارہ. تو مجھے 4 صوبوں میں کے پی کے بھی کام کرنے کا، ایبٹ آباد میں اسٹیشن ڈائریکٹر رہا ہوں 2017 سے لے کے 19 تک. بلوچستان لور لائف اسٹیشن ڈائریکٹر میں رہا ہوں 2008 سے لے کے 9 تک، تقریباً 1.5 سال تقریباً. تو اور خیرپور میں میرا انٹیریئر کے جو ہماری صوبے کے ایسے کمال لوگ، ایسے پیار کرنے والے لوگ کہ میں آج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں اخلاقی حوالوں سے، لیکن میں نے ایسی محبتیں دیکھی اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے محبت کرنے کی، کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میری اس دیش کے رہنے والے کتنی اچھے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا میں آپ کو اور بتا چلوں کہ اسی ادارے کی بدولت مجھے یہ شرف بھی حاصل ہوا
کہ میں 3 دفعہ بیرون ملک گیا ہوں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے. چائنا گیا میں، ملائیشیا گیا میں، بینکاک گیا، اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بات نہیں ہے، لیکن جو میں اچھا طریقے آپ ایک مکمل تاریخ رکھتے ہیں سر. تو میں نے وہاں جا کے کیا. تو یہ سارا چیزیں آپ نے کہا تھا کہ جو باقی لوگوں سے ادب کے حوالے سے مجھے بڑا تھا، میں نہیں مل سکا اشفاق احمد صاحب کو، لیکن میں لاہور پوسٹنگ میری رہی تو میں مستر حسین تارڑ صاحب سے ملا. وقت بڑی مشکل سے دے رہے تھے، ایک پروڈیوسر نے ایک ریکارڈنگ کرنی تھی، جب وقت دیا تو میں بھی ساتھ کیا. اچھا انہوں نے بالکل جیسے لوگ ظاہر ہے وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں، ایک عام آدمی. جب میں نے انہیں ان کے سفر ناموں اور ان کی کتابوں کے حوالے سے ان سے گفتگو کی تو وہ تھوڑا سا چونکے کہ میں تو ان کو ایسے لے رہا تھا کہ ہاں بھی آ گئے ہیں. وہ یہ اتنی ڈیٹیل میں چیزیں انہوں نے پڑھ رکھی ہیں میری، اور پھر انہوں نے ہمیں نہیں اٹھنے دیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے مجھے بہت جلدی ہے، جانا ہے، آپ جلدی آ جائیں، اور بس اتنا وقت. پھر وہ ہمیں نہیں اٹھنے دے. اسی طرح فریدہ خانم صاحبہ سے ایک ریکارڈنگ کے لیے جانا تھا ہماری پروڈیوسر نے، تو میں نے انہیں کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. تو ہم میڈم صاحبہ کے پاس گئے. ایسا لطف آیا اس خاتون کے ساتھ، اور اس کا مجھے مزہ ان کی گفتگو کا جو آیا کہ جب میڈم فریدہ خانم صاحبہ گا رہی تھیں تو اس وقت ٹیلی ویژن بھی آ چکا تھا، لیکن اپنے اس انٹرویو میں وہ بار بار ایک جملہ استعمال کرے، میرا ریڈیو اس طرح دا ہوندا سی، میرا ریڈیو. وہ اون کر کے کہے. اسی امانت علی خان نوں ملنا ہوندا سی تے کہندے چلو ریڈیو چلدے اتنے کینٹین تے بیٹھا ہوئے گا. اسی مہدی حسن خان صاحب نوں ملنا ہوندا سی کہندے چلو ریڈیو چلدے اتنے میں. مطلب اچھا لگا. یہ ایک موسیقی کے حوالے سے پاکستان کا بہت بڑا نام، ادب کے حوالے سے تارڑ صاحب، اسی طرح اور بہت ساری شخصیات ہیں، ادب ہو، تاریخ ہو، لٹریچر ہو، آپ کی اور موسیقی ہو. تو الحمدللہ اس ادارے نے مجھے ان لوگوں تک پہنچنے کا، ان سے بات کرنے کا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا بڑا اچھا موقع دیا، اور میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا اس عظیم ادارے کی وجہ سے. تسلیم کریں گے کہ اب میڈیا باہر ہے ہر جگہ پہ، اب طاقتور ترین ہتھیار ہے. ٹھیک ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو، وہ میڈیا ہے، وہ ہتھیار ہے، وہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ ہے، وہ آپ کا شعبہ ہے، صحت کا کہہ لیجیے، کہ اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو جو کچھ دکھانا شروع کیا ہے، یا نوجوانوں کے بہت سارے جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے جو کچھ دینا شروع کر دیا ہے، وہ کچھ ایسا ہے جو ہماری اخلاقی قدروں، جو ہماری روایات، جو ہمارے ثقافت سے بالکل تعلق نہیں رکھتا. لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ بری چیزوں کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے. اچھا اس میں بہت سارے آپ کو اٹریکشن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لالچ دی جاتے ہیں جس میں لوگ زیادہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے. دیکھیے میڈیم برا نہیں ہے، ہم اس کو قطعاً برا نہیں کہہ سکتے. اسی پہ آپ دیکھیے کہ آپ کو تعداد وہ چیزیں جو آپ کو اور مجھے آج سے 10 سے 15 سال پہلے میسر نہیں تھی، علمی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور کسی بھی شعبے کے حوالے سورس آف انفارمیشن نہیں تھی. مطلب میں نے جب یونیورسٹی میں پڑھا تو میرے لیے سب سے زیادہ جو آسانی چیز میرے ساتھ پہنچتی تھی وہ یہ تھی کہ کسی کتاب کا فوٹو کاپی کروا لینا، فوٹو اسٹیٹ کروا لینا. آپ کے پاس کوئی ایک اچھی کتاب ہے تو آپ سے مانگ کے میں نے فوٹو کاپی کرا لی، یا سر کے پاس ہوتی تھی تو پھر اس کو پڑھنا. اب آپ کی عالم یہ ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی لائبریری کو اس کو کھول کے وہاں موجود نایاب ترین کتابیں جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں پڑھتے. آپ کے پاس مختلف چینلز ایسے ہیں جو آپ کو، مطلب آپ کو نہیں یاد ہو شاید، یا بہت چھوٹے ہوں، کہ ہم نے تو 100 روپے دے کے VCR کرائے پہ لیا اور 4 فلمیں دیکھی. جی ایسی آج آپ کے پاس ہزاروں فلمیں آپ کے اس پہ کھڑی ہیں. یہ اب آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ اس میں کون سی چیز دیکھ رہے ہیں. کل تک گانا یا موسیقی ایک خوبصورت آپ کی روح کی غذا ہے، بہت اچھی چیز ہے. یہ سننے کی چیز تھی، اب دیکھنے کی. بڑی اہم بات کی آپ نے، بہت اہم بات کی آپ نے. کل تک جو آپ ہم نے اس کا فیبرک ہی بدل دیا. جو آپ لطف اندوز ہوتے تھے وہ آپ ہوتے تھے اس کی موسیقی سے، اس میں جو ساز بج رہے ہیں اس کی خوبصورتی سے، جو آواز ہے اس کی خوبصورتی سے.
اب آپ کو وہ چیز شاید اس طرف توجہ نہیں جاتی ہے. آپ اس میں جو میں معافی چاہتا ہوں, جی غیر معذرت خانہ نہیں ہوگا, میں مجھے بلکہ اس پہ افسوس سے کہتا ہوں کہ اب تو ہم اس میں اچھل کود دیکھتے ہیں. جی اب تو ہم اس میں جو میوزیشین ہے, جو اس میں گانے کی طرز بنی ہوئی ہے, جو گانے والا یا والی ہے, اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. ہم تو اس اچھل کود کو اور ان رنگوں کو اور اس اٹریکشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہی بہتر کرنا کیوں مناسب سمجھا ہے, ہم نے ان چیزوں کو بہتر کرنا کیوں مناسب نہیں سمجھا جس میں ہمارے لیے ضروری اور اچھی باتیں ہوں. اس میں بھی ہمارا قصور ہے. ہم نے دین سے, میں نہیں کہتا ہوں, آج بہت سارے نوجوانوں کو مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ وہ راغب ہیں, لیکن ایک تاثر ہے کہ ہم اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں. تو کیوں؟ کیا ہمارے علماء دین اس بات پہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ وہ دین جو لوگوں کے لیے کہا گیا کہ یہ آپ کا زندگی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے, ہم اسے اتنا سخت اور اتنا مشکل بنا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ہمیں خوف آتا ہے. لوگ اوائڈ کرتے اللہ ہیں. صحیح کا ایک جو تصور ہمیں, میں معافی سے کہوں گا, جو میرا جو مولوی کہتا ہے وہ اتنا ڈراؤنا ہے کہ لگتا ہے جیسے بس ہمارے لیے ہر وقت کوئی سزا, جبکہ وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے. وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار 70 ماؤں سے زیادہ پیار. تو ہمیں وہ آپ دیکھیں جو تقریر کا انداز ہوتا ہے تو باقاعدہ یوں کر کے بات ہو رہی ہوتی ہے, وہاں تو بہت نفاست سے اور بہت نرمی سے گفتگو ہوتی ہے.